الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ محترم سامعین، آج ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مقدس کی تفسیر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے، کہنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باضابطہ تفسیر انشاءاللہ کل سے شروع ہوگی۔ آج صرف 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آسمانی کتب کا سلسلہ شروع فرمایا اور انبیاء علیہم الصلاۃ کا سلسلہ شروع فرمایا۔ آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے رہبر بن کے آئے، اور اللہ نے مزید انسانوں کے اوپر کرم کیا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ قرآن مقدس یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ پاک خود قرآن مقدس کی پہلی سورۃ البقرہ کے اندر فرماتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ذرا برابر شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مقدس کا ایک ایک حرف، ایک ایک حرکت سچی اور صادق ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر تک قرآن مقدس کو پہنچایا، پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ نے اس قرآن مقدس کو پورے عالم کے اندر عام کیا۔ بعین ہی وہی قرآن آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ تو آپ لوگوں سے میری یہی گزارش ہے کہ جو آیت آپ سنیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے بھی کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ باضابطہ قرآن مقدس کی تفسیر کا آغاز کل سے ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔